الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القرآن هدى للناس قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اس آخری دعا کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں حق دکھا، جس طرح حق دکھانے کا حق ہے، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے جس طرح باطل دکھانے کا حق ہے. جب ہم حق دیکھیں تو ہمیں حق کی پیروی عطا فرما، اور جب ہم باطل دیکھیں تو باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ جو آپ اس دعا پہ آمین کہتے ہیں تو آپ کے تصور میں بھی ہو کہ ہم کس چیز پہ آمین کہہ رہے ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ. کل عرض کیا تھا کہ آدھا سبق آج پڑھا ہے، آدھا کل پڑھیں گے، یاد ہے؟ آج اس ترغیب کو مکمل کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم نے کیا لائن لے کر جانی ہے. تو کیا کریں؟ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ. ماشاءاللہ، پھر بولیے. پھر بولیے. سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. اور یہ بھی سن کر ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن پڑھانے کا یہ مطلب نہیں کہ اور کچھ نہ پڑھاؤ، یا جس زمانے میں رہتے ہو اس زمانے سے اور اس کے تقاضوں سے اولاد کو روشناس نہ کراؤ، نہیں، بلکہ ہم یہ نہیں کہتے انہیں انگلش نہ پڑھانا. CMB کمشنر انہیں کپتان بنانا عام آزادی ہے. ہاں پہلے مگر جینے کے ارکان سکھاؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ. قرآن پڑھاؤ. اور اس کے علاوہ بھی اگر جو تعلیم حاصل کرنے کی خواہشات ہیں تو سنو، BSB کراؤ، انہیں MBA کراؤ. BSB کراؤ، انہیں MBA کراؤ. سائنس بھی پڑھاؤ اور چاند پہ جاؤ. اور چاند پہ جاؤ، اتنے علوم حاصل کر لو، اتنا عروج تمہیں مل جائے کہ تم چاند پہ پہنچ جاؤ. یہ سب کرو، یہ بہت اچھا ہے، مگر ہے شرط مگر پہلے مسلمان بناؤ. ہے شرط مگر پہلے مسلمان بناؤ. قرآن سب بول کے اقرار کریں. قرآن کی بجائے قرآن کہہ لیں تو زیادہ خوبصورت لگے گا.
قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ۔ اور دین یہ مانتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا، دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا، جیون کا گزارا ہے ہنرمند بنانا، جیون کا گزارا ہے ہنرمند بنانا، اخلاق اور تہذیب کا مقصد نہ بھلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ ہر اگلے شعر کے ساتھ جذبہ پہلے سے زیادہ پڑھانے کا ہونا چاہیے، کم نہیں۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، اور کالج کا ماحول ہمیں پاک ہے کرنا۔ یہ ریکویسٹ کس سے ہے؟ یہ ہماری تمام وہ بچیاں جو کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، تو جائیں، آپ ضرور پڑھیں، آپ جہاں تک آگے بڑھنا چاہیں ضرور پڑھیں۔ آپ کو دین اس سے منع نہیں کر رہا، منع کس سے کر رہا ہے؟ اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ کالج کا ماحول ہمیں پاک ہے کرنا، اب بنت ہوا کو ہے حیادار بھی بننا۔ آپ جہاں بھی ہیں، آپ کا گیٹ اپ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہونا چاہیے، اور آپ جس طرف بھی رخ کریں اسلام کی شہزادی کے حیثیت سے کریں، اور جس طرف جائیں وہاں سیدہ فاطمہ کا سبق پڑھا دیں، وہاں وہ رنگ پیدا کر دیں، دنیا کو بتا دیں کہ ہمارا دین کتنا افضل ہے، کتنا بلند و بالا ہے، کتنا افضل و اعلیٰ ہے۔ ہمیں ہر طرح کی تعلیمات کی اجازت تو دیتا ہے، مگر بے حیا ہونے کی اجازت نہیں دیتا، جسم سے کپڑے اتارنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کپڑے پہننے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ تو کالج کا ماحول ہمیں پاک ہے کرنا، اب بنت ہوا کو ہے حیادار بھی بننا، پردہ وہ انہیں فاطمہ کا یاد دلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ کیوں علم سے خالی میں کروں بیٹی کا دامن، کیوں علم سے خالی میں کروں بیٹی کا دامن، پہلا جو مدرسہ ہے وہ گھر کا ہی ہے آنگن، جنت کی کسی راہ کو آسان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ اور بیٹے ہوں یا بیٹیاں، عالم بھی بنانا، انہیں مفتی بھی بنانا، عالم بھی بنانا، انہیں مفتی بھی بنانا، جنت میں اگر جنت اعلیٰ کو ہے پانا، جنت میں اگر آپ کو جنت اعلیٰ کی جگہ درکار ہے اور خواہش ہے، تو پھر ضروری ہے کہ دنیاوی تمام تر علوم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو عالم بھی بنانا، انہیں مفتی بھی بنانا، جنت میں اگر جنت اعلیٰ کو ہے پانا، پھر بچوں کو تم حافظ قرآن بناؤ، پھر بچوں کو تم حافظ قرآن بناؤ، پھر خوب قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ، تم شکر کرو خدا کا، مدارس ہیں جو چلتے، اگر آج یہ نام ہوتے، آج آپ اس ٹھاٹ بات سے، اتنے اہتمام سے اور اتنی خوشی سے دین سیکھنے کہاں آتے؟ تم شکر کرو خدا کا کہ مدارس ہیں جو چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے داعی ہیں نکلتے، گھر گھر میں یہی جا کے تم اعلان کراؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ۔ سامعات محتشم، ہر روز کا جو سلسلہ محبت قرآن اور حقوق قرآن کا ہم لے کر چل رہے ہیں، آج اللہ کے فضل سے یہ چلتا ہوا
اپنی روٹین کے ساتھ اس دن میں داخل ہو گیا 7ویں دن میں، الحمدللہ۔ آپ دیکھیے ذرا پلٹ کر، غور کیجئے، ابھی ابھی تو یوں لگتا ہے کہ جیسے رات کو چاند دیکھا ہو۔ تو گھروں کے کام کاج کرتے اور اپنی دنیاوی مصروفیات میں تو ایک ایک روزے کو ہم 10 بار گنتے ہیں، پھر جا کے روزہ مکمل ہوتا ہے۔ لیکن کتنی برکات ہے اس کتاب عظیم کی۔ آج 7ویں دن میں ہم داخل ہو گئے، 7ویں نشست میں ہم بیٹھ کے اس مقدس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ احساس تک نہیں ہے کہ ہم کتنے روزے گزار چکے ہیں۔ تو عزیزات گرامی قدر، قرآن عظیم کے لیے اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو ہم اور آپ ہر روز بیٹھ کر اتنے اعتماد اور کانفیڈنس سے اس قرآن عظیم کے احکامات کو سن اور سنا رہے ہیں، اور ہر شخص کو سنتے سناتے یہ یقین ہے کہ جو رب نے قرآن اتارا تھا آج بھی وہی قرآن ہے، اس میں کبھی زیر زبر کا فرق نہ آیا نہ آ سکتا ہے۔ تو یہ کھلی دلیل ہے نا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی صداقت کی، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور ہم ہر انداز سے اس ناریب کتاب کو دیکھیں تو ہمیں ایسی زبردست حفاظت اس کی نظر آتی ہے کہ بچہ بچہ آج جس نے چند آیات بھی پڑھی ہوتی ہیں اور آپ اس کے سامنے غلط پڑھتے ہیں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایک عیسائی عالم دین یہ کہتا ہے، عالم دین کہتا ہے کہ میں اس تحقیق میں تھا کہ یہودی مذہب سچا ہے، عیسائی سچا ہے یا اسلام سچا ہے، توریت سچی ہے، انجیل سچی ہے یا قرآن کریم۔ اب کسی کی سچائی میں تو فرق نہیں ہے، تینوں کتابیں اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، مگر اس کی سچائی کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اب جس دور میں میں ہوں اور جس دور میں مسلمانوں کا غلبہ ہے، اس دور میں کون سی کتاب ہوگی جس کو لے کر چلنا ہوگا اور جس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اس کانسیپٹ میں اس نے کہا کہ اب کون سی کتاب سچی ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے میرے ایک دوست نے میری زبان میں ٹرانسلیشن والا قرآن شریف دیا، میں نے اس قرآن شریف کو پڑھا۔ جب میں پڑھتا گیا تو مجھے سمجھ آتی گئی، اس طرح کہ میرے اندر کی دنیا بدلتی گئی۔ پھر میں نے مکمل ڈیٹیل گہرائی سے توریت کو پڑھا، پھر میں نے اسی گہرائی سے انجیل کو پڑھا۔ جب میں نے تینوں کتابیں پڑھی تو میرے اندر ایک پلان آیا۔ پلان یہ آیا کہ میں نے توریت کو مکمل اول تا آخر لکھا، خوبصورت کر کے لکھا، شاندار کر کے لکھا اپنے ہاتھ سے، اور میں نے کہیں کہیں اس کے اندر تبدیلی کر دی۔ توجہ ہے؟ میں نے کہیں کہیں اس کے اندر تبدیلی کر دی، بدل دیا، مکمل کر کے خوبصورت تیار کیا، پیک کیا، رکھ دیا۔ پھر میں نے انجیل لکھی، اسی طرح شاندار قسم کی تحریر کر کے اس کے اندر کہیں کہیں تبدیلی کر دی۔ میں نے اس کو بھی گفٹ پیک بنایا، تیار کر کے رکھا۔ پھر میں نے قرآن لکھا، پھر میں نے قرآن لکھا اور اس کے اندر بھی کہیں کہیں تبدیلی کر دی۔ اب میں یہودی عالم کے پاس گیا، میں نے کہا کہ حضرت میں نے بڑے شوق سے آپ کی کتاب لکھی ہے، آپ کی مجھ سے خریدیں گے؟ اس نے کتاب کو دیکھا، شاندار لکھی تھی، خوبصورت طباعت تھی، بڑی شاندار قیمتی بائنڈنگ تھی۔ اس نے اس کو دیکھا اور منہ بولی قیمت دے کر اس کو خریدا اور اپنے گرجے میں رکھ لیا۔ پھر کہتا ہے کہ میں انجیل لے کر عیسائی
راہب کے پاس گیا جو ان کا عالم تھا. یہی جا کے میں نے اس کو بولا. اس نے بھی اس کتاب کو دیکھا, حیران رہ گیا کہ بڑی خوبصورت, بڑی محنت سے کتاب لکھی, اور مجھے انعام و اکرام بھی دی اور اس کتاب کی قیمت بھی ادا کر دی اور اس کو لے لیا. اب میں وہ قرآن لے کر ایک مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں. میں نے جا کے کہا کہ حضرت, میں نے یہ بڑے شوق سے قرآن لکھا ہے, تو کیا آپ مجھ سے یہ اپنی کتاب, اپنے نبی کی کتاب خریدیں گے؟ اس نے مجھ سے قرآن لیا, قرآن لے کر اسے کھولا, چوما, ورق پلٹے. یکدم اس کی نظر پڑی کسی صفحے پر تو اس نے پڑھنا شروع کیا, اور پڑھنا شروع کر کے تو میری طرف دیکھا اور غصے سے دیکھا. کہا کہ تم اس کتاب کو لائے ہو تو تم نے اس کتاب کو دیکھا نہیں کہ یہاں اس جگہ پہ یہ غلطی کی گئی ہے, اس جگہ پہ یہ غلطی کی گئی ہے. یہ قرآن ہم نہیں خرید سکتے, یہ لے جاؤ. کہنے لگا کہ میں پھر نکلا, میں ایک اور مسجد میں گیا. میں نے دیکھا کہ وہاں ایک 10 سال کا بچہ قرآن اٹھائے, جو قرآن حفظ کر رہا تھا, وہ نکل رہا تھا. میں نے کہا کہ بیٹے دیکھو میرے پاس کتنا خوبصورت قرآن ہے, تم یہ قرآن لو گے؟ اس نے اسی طرح قرآن کو لیا نہیں بلکہ پکڑ کر کھولا. تو پہلے دوسرے صفحے پر ہی جب اس کی نظر پڑی تو وہاں پہ زیر و زبر کی غلطیاں تھیں. وہ 10 سال کا حافظ قرآن تڑپ اٹھا کہ میرے رب کے قرآن کے اندر یہ غلطیاں ہیں, اس قرآن کو میں کیسے لے سکتا. سامعات محتشم, یہ ہمارا فخر ہے, یہ ہمارا عروج ہے, یہ ہمارے مقدر کی بلندی ہے کہ ہماری کتاب وہ کتاب ہے جس کی پہچان رب کریم نے بچوں سے لے کے بزرگوں تک کو کروائی ہے. لیکن ایک جملہ قابل غور ہے کہ کیا آپ اس قرآن کو پکڑ کر یہ غلطی نکال سکتے ہیں؟ بولیے. یہ غلطی تو وہی نکالے گا جس سے قرآن سے پیار ہوگا, جس سے قرآن کو پڑھنے کی عادت ہوگی. اور جن لوگوں کو قرآن پڑھنے کی عادت ہوتی ہے انہیں اتنی عادت ہو جاتی ہے, اور آیات کریمہ اور ان کے تلفظ اور ان کے الفاظ کی ادائیگی اتنی مانوس ہو جاتی ہے کہ جب وہ کسی سے سن بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ پڑھنے والا غلط پڑھ رہا ہے. اور یہ معجزہ صرف اور صرف اللہ نے اپنے محبوب کریم کی اس لا ریب کتاب کو عطا کیا. یہ رنگ ہے اللہ کی حفاظت کا. اب وہ یہودی شخص کہتا ہے کہ میں نے جب یہ تینوں واقعے دیکھے تو میں نے اس کتاب کو عقیدتوں کے ساتھ چوما, اپنے سینے سے لگایا اور اللہ کو گواہ بنا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ یا اللہ تیرے فرمان سچ ہے, تیری کتاب سچ ہے, تیرا قرآن سچ ہے, تیرا دین سچ ہے, اور تیرا محبوب سچا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں نے ایمان حاصل کرنے کے لیے کتنی کتنی محنتیں کی, کتنی کتنی تحقیقات کی. کیا کتاب کو لکھنا چھوٹا سا کام ہے؟ اور پھر ایک نہیں, دو نہیں, 3 آسمانی کتابوں کو لکھنے میں کتنا وقت لگا, ان کو پرنٹ کروانے میں کتنا وقت لگا, اور یہ سارا پلان کرنے میں کتنا وقت لگا. لیکن اس شخص نے پوری تحقیق کے بعد پورا یقین حاصل کیا. اب اس یقین کے بعد جو ایمان نصیب ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان کمزور ہوگا؟ نہیں, وہ ایمان انگ انگ میں رچا ہوا ہوگا. اور یہی تو تقاضا ہے دین کا, یہی تقاضا ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہ آپ کیا کرو, ادخلوا فی السلم کافہ, کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور پورے کا پورا داخل ہونا یہی ہے کہ آپ جب قرآن پر ایمان لے آئیں, اس کے رسول پر اور رب پر ایمان لے آئیں, تو پھر ایسا ایمان ہو کہ آپ کی ہر ہر بات میں, آپ کی ہر ہر نظر میں, آپ کی ہر ہر سوچ میں, آپ کے ہر ہر لمحے میں وہ قرآن اس طرح رچا بسا ہو, اور اس کے احکام اور دین اس طرح رچا بسا ہو کہ آپ کبھی اس کے خلاف کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں. یہی ہے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا. اللہ نے
اس کلام کو کتنی عزتیں، کتنی رفعتیں عطا فرمائی ہیں. اور یہ قرآن عجیب و غریب معجزہ ہے، اور یہ میرے اور آپ کے آقا کا علمی معجزہ ہے. علمی معجزہ، یہ ایسی علم کی بنیاد ہے کہ اس کے اوپر 15ویں صدی آ گئی، علم کی بنیادیں بنتی جا رہی ہیں، بنتی جا رہی ہیں، بنتی جا رہی ہیں، مگر وہ بنیاد اور جڑ اتنی ہی زیادہ مضبوط اور زیادہ منور ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے بے شمار معجزات عطا کیے. یہ تو ہم بارہا مرتبہ سنتے ہیں، لیکن بسا اوقات کسی چیز کی بنیاد بنانے کے لیے، ذہن کو مجتمع کرنے کے لیے ان چیزوں کا اجمالی ذکر پھر کیا جاتا ہے. تو سامعین محتشم، نبی جو بھی ہوں، معجزہ جو بھی ہو، ہم نے احادیث مبارکہ میں پڑھا، علماء سے سنا، قرآن کریم میں پڑھا، تو ہم نے کیا دیکھا کہ جو معجزات آئے وہ ایک مدت کے بعد وہ معجزات ختم ہو گئے. آج کوئی بندہ، توجہ، آج کوئی بندہ دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ڈھونڈ کے لا سکتا ہے؟ اگر مل بھی جائے تو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے؟ وہ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ تھا اور ایک وقت کے لیے تھا، وہ ختم ہو گیا. آج کوئی بندہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ید بیضاء اللہ نے عطا کیا تھا اس کا معجزہ تلاش کر کے لا سکتا ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات دیے آپ کی حیات مبارکہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ختم ہو گئے. خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے معجزات، سب سے بڑا معجزہ جسے ایک معجزے میں ہزاروں لاکھوں معجزات تھے، وہ تھا معجزہ معراج. آج اسے ریپیٹ کیا جا سکتا ہے؟ دوبارہ وہ پیش آ سکتا ہے؟ معجزہ دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک وقت کے لیے، جو اللہ پاک نے دکھایا وہ دکھایا، اور اس کے بعد اس کا وقت ختم ہو گیا. اور بے شمار معجزات آپ علیہ السلام کا، تو بال بال معجزہ، قال قال معجزہ، تو حال حال معجزہ. آپ کی ذات عبادت تو ایسی تھی، مگر اب ان میں زندہ و جاوید کوئی ایسا معجزہ جس کو بعین ہی آپ ابھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. لیکن اے خواتین اسلام، ایک معجزہ مصطفیٰ کریم کا ایسا ہے جس کو آج بھی بعین ہی جس وقت اور جہاں چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قرآن مجید. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ معجزہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا. جس طرح پہلے باقی معجزات ختم ہوئے، یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسے قیامت تک موجود رہنا ہے، اور قیامت تک یہ موجود رہے گا. انشاءاللہ. پانی کے چشمے جاری ہوئے، ختم ہو گئے، سورج پلٹایا گیا، معجزہ ختم ہو گیا، چاند توڑا گیا، معجزہ ختم ہو گیا. لیکن قرآن نازل ہوا تو اب یہ معجزہ ختم ہونے والا نہیں، یہ قیامت تک چلے گا، اور ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر علاقے میں آج بھی اس معجزے سے معجزات نورنما ہوتے جا رہے ہیں. اور نہ جانے اب یہ قیامت تک اس سے کتنے معجزات اور ظاہر ہوتے رہیں گے، اور ایمان والوں کے ایمان کو ترقی نصیب ہوتی رہے گی. اللہ رب العزت نے اتنا بڑا ہمارے اوپر کرم فرمایا، اور ایسی کتاب ہمیں عطا فرمائی کہ جس کو گھر میں رکھنا، اس کو دیکھنا، میں نے کئی بار عرض کیا کہ اس کے ساتھ جس انداز کا بھی آپ کا تعلق ہوگا وہ سب کا سب آپ کو فائدہ دے گا. اور اسی قرآن سے آج بھی وہ معجزات رونما ہوتے رہیں گے. آج بچہ بچہ جو بیان کر رہا ہے، ہر انسان دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پر، ہر شہر میں، بلکہ اب تو باقاعدہ طور پہ ہاسپٹلز میں سورۃ الرحمن کے علاج کے ڈپارٹمنٹ بنا دیے گئے ہیں.
کیا یہ چھوٹا سا معجزہ ہے؟ اور پھر دیکھیے رب ذوالجلال ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن کی محبت میں ڈوب کر قرآن کو پڑھا، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کا الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتی، کہ جنہوں نے تلاوت کی قرآن کی تو قرآن کا حق ادا کر دیا. اور یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاری عبدالباسط عبدالصمد کی زبان کو عطا کیا. سبحان اللہ، سبحان آپ دیکھ اللہ. لیجیے کہ اسپیشلٹی کیا ہے کہ ان لوگوں نے پوری دنیا میں اس انداز سے قرآن کو متعارف کروایا. اب تو الحمدللہ بچہ بچہ قاری ہے، ہر شخص بہترین قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور پڑھ لیتا ہے، اور رنگ رنگ کے انداز سے قرآن کریم جو اس احتیاط کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، پڑھنے والے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. مگر ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں جو نام تھا وہ قاری عبدالباسط عبدالصمد کا. ہر جگہ پہ جو آواز گونجتی تھی قاری عبدالباسط اور قاری عبدالصمد کی گونجتی تھی. تو اللہ نے کیا صلہ عطا کیا ذرا دیکھیے. پوری دنیا میں غیر مسلم بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ نے ان کی آواز میں سورۃ الرحمن میں وہ معجزہ رکھا ہے کہ قبر میں پہنچے ہوئے لوگ اللہ پاک واپس لے آتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے امراض سے رب ذوالجلال شفا عطا کرتا ہے جن امراض کو لا علاج قرار دے دیا گیا ہے. تو کیا یہ چھوٹا معجزہ ہے؟ یہ تو وہ معجزہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں. کتنے مقامات، کتنی جگہوں سے ایسی خبریں ملتی رہتی ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے. کبھی اخبارات سے، کبھی ٹی وی سے، کبھی نیٹ سے آپ کو یہ خبریں ملتی رہتی ہیں کہ فلاں بندہ سورۃ الرحمن سننے سے اس مرض سے لا علاج تھا جو وہ ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیے کہ معجزات اس کلام عظیم کے ڈھکے چھپے نہیں ہیں بلکہ کھلے عام ہیں. ہمیں سنائی بھی دے رہے ہیں، دکھ بھی رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں کس بات کی توجہ دلا رہی ہیں؟ قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. خود بھی پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ. اس طرح پڑھنا سیکھو اور سکھاؤ کہ اس کی محبت ترقی پکڑتی جائے، محبت بڑھتی جائے. اور پھر لوگوں سے معجزات نہ سنو بلکہ اپنی ذات میں معجزات کو دیکھو. خود دیکھو کہ ہمیں قرآن سے کیا معجزات نصیب ہوئے، قرآن کی محبت نے ہمیں کیا دیا. قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھنے سے ہمارے گھروں میں کتنی برکات آئیں، ہمارے گناہوں سے ہماری عادتیں کتنی چھوٹی، ہمیں نیکیوں سے محبت کتنی ہوئی. یقین کیجئے کہ آپ عملی طور پر اس قرآن کو اس انداز سے اپنا کے دیکھیے، یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ پیش آئیں. تو اس مقام پہ پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح پڑھنے کے ساتھ اپنے ایمان کو بیدار کرنے کے ساتھ کیا کریں؟ قرآن کریم کی عظمت، اس کی شان کو اپنے دلوں میں اتار کر اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز اور مسکین پیش کریں. اور جب ہم قرآن کھولیں تو باقاعدہ اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کریں. کیا کیفیت؟ کہ یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ ایک کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کو کھول کر جو میں بیٹھی ہوں تو میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے. یہ تصور ہوگا تو کیسی صورتحال ہوگی جب ہم آگے قرآن رکھ کے یہ تصور کر کے بیٹھیں گے کہ اب میرا رب مجھ سے باتیں کرنے لگا ہے. اور پڑھتے ہوئے پہلے تو اس کو سیکھا جائے، سیکھنے کے بعد جب پڑھا جائے تو پھر کیفیت یہ ہو کہ یہ جو رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے نا، اس کا سین کیسا ہے؟ اس کا سین یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میں رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھی ہوں، جبریل اللہ کا کلام لا رہے ہیں اور میں اس کو سنا رہی ہوں، میرے نبی میرا کلام سن رہے ہیں.
دیکھیے جس وقت ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہمیں کیفیت بنانے کا حکم دیا گیا نا بے شک کہ کیفیت بنائیے. کیا کیفیت؟ آپ تصور کیجئے کہ میرا رخ اس وقت کعبے کی طرف ہے. میں اس وقت اللہ کی نماز پڑھنے لگی ہوں، میں اللہ کے دربار میں کھڑی ہوں. دنیا کی ساری باتوں کو بھلانے کی کوشش کیجئے اور پھر اپنی توجہ اللہ کے ان کلام کی طرف کیجئے جو نماز کے اندر پڑھنے والے الفاظ ہیں. آپ کا دھیان ترجمے کی طرف ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اور اپنی اس ساری حالت کو رب کے حضور پیش کیجئے ایک بندے کی حیثیت سے. کیا ہوگا؟ آپ کی وہ کیفیت جب بنے گی کہ آپ کا دھیان اپنے رب کی طرف، اس کلام کی طرف اور اس کلام کے ترجمے کی طرف ہوگا. آپ ایک ایک لفظ کو محسوس کرتے جائیں گے کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہی ہوں. آپ نے کیفیت بنائی تو پھر آپ کو نماز کی لذت محسوس ہوئی. اسی طرح فرمایا گیا کہ اگر قرآن کی محبت میں گم ہو کر آپ اس کیفیت کے ساتھ قرآن پڑھنے لگیں گے تو یقیناً آپ کو اس کی سمجھ بھی آنے لگے گی، لطف بھی آنے لگے گا، لذت بھی محسوس ہونے لگے گی کہ واقعی میں اللہ کی باتیں سن رہی ہوں سبحان اللہ اور اللہ کی باتیں پڑھ کر میں سنا رہی ہوں، اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ سارا سین ہے جس کو میں دیکھ بھی رہی ہوں اور پڑھ کے سنا بھی رہی ہوں. عزیزات گرامی قدر، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم جب اپنے محبوب آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہم اگر 10 آیات پڑھتے ہیں تو 10 آیات کو پڑھنے کے بعد، میرا جملہ سنیے گا، 10 آیات کو پڑھنے کے بعد ہم 11ویں آیت اس وقت پڑھتے جب پہلی 10 پہ عمل کر لیتے. اور ہمارا فوکس کیا ہوتا، ہماری ترجیح کیا ہوتی کہ ہم جو پڑھتے اس کو اتنی گہرائی سے سمجھ کر پڑھتے کہ ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے اور اس پر عمل کرتے جاتے، اور جب ہم عمل میں مضبوط ہو جاتے تو پھر ہم آگے سیکھنا شروع کرتے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر 10 آیتیں پڑھتے تو 2 سال 11ویں نہیں پڑھتے تو 2 سال اس پہ عمل کی کوشش کر لیں. نہیں، مطلب یہ ہے کہ عمل کرنا ہمارے نزدیک اتنا امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ ہم جس طرح پابندی سے قرآن کی آیتیں سیکھتے اسی پابندی کے ساتھ ہم اس پہ عمل بھی کرتے. تو جس وقت یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم اپنے فکر و عمل کو قرآن کے مضامین کے مطابق بدل لیں تو پھر ہمارے ظاہر اور باطن میں قرآن کی حکمرانی شروع ہو جاتی ہے. اور جس وقت ہماری یہ کیفیت ہو اور ہمیں جرأت نہ ہو کہ ہم قرآن سے باہر نکل کر کوئی کام کریں یا کسی بات کے بارے میں سوچ بھی سکیں تو بس پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو قرآن سے جوڑ دیا. اور جو آنے والا وقت ہے اس کے بارے میں اس چیز کا جاننا بھی اشد ضروری ہے کہ ہمیں اگر ترقی، عروج، قدر و منزلت چاہیے تو اس کے لیے بھی راستہ قرآن کا ہی ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تلقین بھی فرمائی ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پہ قائم رہنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کے ساتھ قائم ہو جاؤ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان قریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا. یہ قیامت کے قریب جو فتنے اٹھیں گے، آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ سر اٹھائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ پھر اس فتنے سے نجات کیسے ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس فتنے سے نجات اللہ کی کتاب ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر تم اس کتاب
کے ساتھ تعلق بنا لو گے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے لگ جاؤ گے، تو پھر یہی کتاب تمہیں ان فتنوں سے نکالے گی، کیونکہ ان فتنوں سے نکلنے کا حل اسی قرآن میں موجود ہوگا۔ تو ہم شیران محترم، آئیے ہر روز کی طرح ہم اپنے سینوں کو اس مقدس کتاب کی تلاوت سے منور کرنے، اپنے دلوں کے زنگ اتارنے کی کوشش کریں، اور ہر روز اس کو سننے اور پڑھنے سے پہلے اپنے دل میں یہ نیت ضرور کیا کریں کہ یا اللہ، میں نے نیت کی ہے آج تیری بارگاہ میں بیٹھ کر کہ اب اس رمضان کے بعد اب کبھی میرا اور قرآن کا تعلق ٹوٹے گا نہیں، اب کبھی مجھ میں اور قرآن میں جدائی ہوگی نہیں، مجھ سے جتنا بھی پڑھا جائے گا میں ہمیشہ تیرے پاک کلام کی زیارت بھی کروں گی، میں تیرے پاک کلام کو پڑھوں گی بھی، اور اس سے زیادہ مضبوط نیت یہ ہے کہ میں اس کو ٹھیک پڑھنا سیکھنے کے لیے وقت دوں گی، وہ چاہے 10 منٹ کیوں نہ ہوں، چاہے 20 منٹ کیوں نہ ہوں، لیکن میں اس قرآن کو ٹھیک پڑھنا سیکھوں گی اور پھر اس کی عادت بھی پختہ کروں گی۔ ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ کیجیے، اور دل کے اندر سے آواز نکال کے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ضرور بھی کہیے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون
ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون
ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالت الیہود، اور یہودی بولے، لیست النصارى، کہ نصرانی کچھ نہیں، علی شیء، کسی شے پر یا کسی راستے پر. وقالت النصارى، اور نصرانی بولے، لیست الیہود، نہیں یہودی، علی شیء، کچھ بھی یا کسی راستے پر بھی. کسی راستے پر ہونے کا نام مطلب کہ ان کا راستہ بھی کوئی راستہ ہے، یہ تو بالکل غلط راستے پر ہیں. دونوں ایک دوسرے کا انکار کر رہے ہیں. وہم، حالانکہ وہ، یتلون، پڑھتے ہیں، الکتاب، کتاب، یعنی دونوں ہی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. عیسائیوں پر انجیل ہے نازل ہوئی اور یہودیوں پر توریت، لیکن دونوں ایک دوسرے کا انکار کر رہے ہیں. کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہی، لا یعلمون، ان لوگوں نے، بات، مثل قولہم، انہی جیسی یا انہی کی بات کی طرح. فاللہ یحکم، تو اللہ فیصلہ کر دے گا، بینہم، ان میں، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فی ما، اس بات میں، کانوا فیہ، جس میں یہ ہیں، یختلفون، جھگڑ رہے یا اختلاف کر رہے. ایک مرتبہ علاقہ نجران، کیا نام ہے علاقے کا؟ نجران کے عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے عالموں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے بحث ہو گئی آپس میں. تو بحث کے دوران دونوں گروہوں نے بڑا شور مچایا. یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کوئی دین نہیں، عیسائی کہتے تھے یہودیوں کا دین کوئی دین نہیں. اس پر اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس کا ترجمہ ابھی آپ نے پڑھا. اللہ نے کیا فرمایا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں گروہ اپنی اپنی کتابوں کے عالم ہیں. یہ لفظ عالم غور طلب ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں گروہ اپنی اپنی کتابوں کے عالم ہیں اور عالم ہونے کے باوجود یہ جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ جاہل تو جاہل ہے. جب ایک عالم جاہل بن کے اس طرح کی گفتگو کرتا ہے اور حق کو تسلیم کرنے کی بجائے، اس کا اعلان کرنے کی بجائے ان کا انکار کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ لوگ انتہائی ناپسندیدہ ہوتے ہیں اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں. کہ جاہل کے پاس تو پھر بھی ایک عذر ہے کہ وہ جاہل ہے، عالم کے پاس کیا عذر ہے؟ عالم تو عالم ہے. اب انہوں نے وہ کتابیں پڑھ رکھی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ کتاب بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی اللہ کی کتاب ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی ڈٹائی پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کیا فرمائی دونوں گروہوں کو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ رویہ دیکھ کر امت محمدیہ کے علماء کو بھی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ لوگ بھی، اور اس کے اندر جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں ان سے یہ واقف بھی ہیں. اس کے باوجود میں نے پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہمیں اپنے معاشرے میں
قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کتنے لوگ نظر آتے ہیں جو کھلے عام قرآن کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ قرآن پہ چلتے، قرآن پہ عمل کرتے ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہ روش یہودیوں عیسائیوں کی بھی تو یہی تھی نا، وہ کتابیں ان کے لیے ایسی تھی نا جیسے ہمارا قرآن ہے، تو وہ پڑھنے کے باوجود اس کے خلاف چل رہے تھے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی اس طرف توجہ دلائی۔ سنیے، حضرت زیاد بن لبید نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ تو لوگ اللہ کے کلام میں بحثیں کریں گے، جھگڑے کریں گے۔ تو حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم اٹھ جائے گا۔ تو علم کیسے اٹھ جائے گا؟ یعنی علم اٹھائے جانے کی صورت کیا ہوگی؟ حالانکہ ہم لوگ یعنی صحابہ نے اپنی بات کی کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہماری اولادیں بھی پڑھتی ہیں، اور یقیناً جب ہماری اولادیں پڑھتی ہیں تو آگے ان کی اولادیں بھی پڑھیں گی، اور یہ سلسلہ تو اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو پھر علم کیسے اٹھ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، تجھے اتنی بات کی سمجھ نہیں آئی؟ میں تمہیں مدینہ کے بڑے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ یہودی بھی کتاب پڑھتے ہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے عیسائی بھی کتاب پڑھتے ہیں؟ مگر ان کے درمیان سے کس طرح علم اٹھ رہا ہے کہ وہ علم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو جو شخص اپنے علم پر عمل نہ کرے، اس میں اور جاہل میں قطعاً فرق نہیں ہے، وہ دونوں برابر ہیں۔ عالم ممتاز کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کسی کتاب کے پڑھ لینے سے نہیں، اپنے عمل کی وجہ سے۔ اس کے عمل میں جو شائننگ اور روشنائی اور نور آتا ہے، اس نور اور اس شائننگ کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے دوسرے لوگوں سے بلند مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ومن اور کون اظلم بڑھ کر ظالم ممن اس سے منع جو روکے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو ان یذکر لیے جانے سے فیہا ان میں اسمہ اللہ کا نام، یعنی جو بندہ اللہ کی مسجدوں سے میں اللہ کا نام لینے، اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے، دنیا میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، جو کسی بھی طرح سے دین کی پرچار، دین کی تبلیغ اور دین پہ چلنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو بند کرے اور وسعہ اور کوشش کرے فی خرابیہا مسجدوں کی ویرانی میں۔ اولئک یہی لوگ ہیں ما کان لہم نہیں پہنچتا تھا ان کو ان یدخلوہا کہ وہ مسجدوں میں جائیں یا داخل ہوں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا جو لوگ ایسا کرتے ہیں، مسجدیں بند کرتے ہیں یا مسجدوں میں جھگڑے کرتے ہیں یا مسجدوں میں فرقہ بازی کر کے لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، یہ سب مسجدوں کی ویرانی میں آتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے پھر؟ لہم فی الدنیا خزی، ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ جس کو رب کریم بڑا فرما دے، ہماری سمجھ وہاں تک نہیں جا سکتی کہ وہ کتنا بڑا عذاب ہے جسے رب نے بھی عظیم کہا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ان مشرکوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مسلمانوں کو کعبے میں جا کے نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور اس وقت مدینہ سے آئے ہوئے صحابہ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، سب کو مکہ جانے اور عمرہ کرنے، وہاں نماز ادا کرنے سے روکا تھا، یہ ان لوگوں کے حق میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ذکر اللہ جو ہے، ذکر اللہ کسی بھی جگہ پہ ہو رہا ہو تو اس کو روکنا منع ہے، لیکن مسجدوں کا نام خاص طور پہ اس لیے لیا گیا
کہ باقی جگہ جیسے اب یہ جگہ ہے، یہ جگہ تو اور کاموں کے لیے بھی بنائی گئی ہے. یہاں اگر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو یہاں شادیاں بھی ہوتی ہیں، پارٹیز بھی ہوتی ہیں، سالگرہیں بھی ہوتی ہیں، کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، میٹنگز بھی ہوتی ہیں، تو اس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو اس لیے عام جگہ کا ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ یہاں سے بھی یا کسی اور جگہ سے بھی اگر کوئی بد مذہب لوگ یا بد عقیدہ لوگ یا بد کردار لوگ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو روکیں گے تو وہ ظلم ہی کریں گے. تو اگر یہ ظلم ہے تو جو مسجدیں بنائی ہی اللہ کے ذکر کے لیے گئی ہیں، جو وہاں سے روکے گا وہ تو ظلم عظیم کرے گا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور اللہ ہی کے ہے مشرق، والمغرب اور مغرب. فَأَيْنَمَا، تو جدھر بھی، تُوَلُّوا تو منہ کرو، فَثَمَّ تو پاؤ گے، وجہ اللہ. وجہ اللہ، وجہ ان کا معنی ہوتا ہے منہ، لیکن اللہ کا تو کوئی منہ نہیں ہوتا، اللہ تو چہرے سے پاک ہے. تو یہاں پھر وجہ اللہ کہہ کر بندے کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ جدھر بھی تم منہ کرو گے وہاں تم اللہ کو پاؤ گے. کس طرح؟ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس طرف متوجہ ہوگا جدھر تم متوجہ ہو. یہاں لفظ استعمال کیا گیا وجہ اللہ، کہ ادھر ہی تم اللہ کا چہرہ پاؤ گے. اگر ہم یہاں کہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ اور چہرے کو چہرہ اپنی طرح سمجھتے ہیں تو پھر ہم ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. جی پچھلے کسی سبق میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر میں لفظ ظالمین جو آیا تھا اس کے بارے میں وضاحت کی تھی کہ یہاں پر لفظ ظالم ہم نبی کے لیے ترجمہ کرتے ہوئے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے کہ تم راستے سے ہٹ گئے. کیا کیا؟ راستے سے ہٹ گئے. تو کسی عزیزہ نے سوال کیا ہوا تھا تو میں گھر میں میسیج میں جواب دیا، نامکمل رہ گیا، دوبارہ پھر میرے ذہن سے نکل گیا. تو میں بھی آج وہ تشریف لائی ہوں محفل میں. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جو عربک ہے، عربک میں خاص طور پر یہ خاصیت ہے کہ ایک ایک لفظ کے بے شمار معنی ہوتے ہیں، اور ہم نے کسی بھی معنی کو عبارت کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. جس جگہ پہ جو معنی سوٹ کرے گا ہم وہ معنی اس کا رکھیں گے، حالانکہ وہ سارے معنی اسی لفظ کے ہی ہیں، لیکن سارے معنی ایک ہی جگہ پہ آپ نہیں لگا سکتے. مثلا لفظ توبہ ہے نا، توبہ کا لفظ اللہ کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے اور بندے کی طرف بھی. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب توبہ کا لفظ اللہ کی طرف منسوب کریں گے تو ہم کہیں گے معاذ اللہ نے توبہ کی؟ بولیے نہیں نا. اور اگر بندہ کرے گا تو کیا بندے کی طرف آپ یہ منسوب کر سکتے ہیں کہ بندے نے توبہ قبول کی؟ نہیں نا. بس اس بات سے سمجھ لیجئے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لفظ کس کی طرف منسوب ہو رہا ہے. اب جو ظلم ہے نا، ظلم کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ظلم کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنا. جو وقت جو چیز یا جو جگہ کسی کام کے لیے ہے یا جو وقت کسی کام کے لیے ہے اس وقت میں کام نہ کرنا، اور جس جگہ پہ کسی چیز کو مختص کیا گیا ہے رکھنے کے لیے اس جگہ پہ اس چیز کا نہ رکھنا، لغوی طور پہ اس کو ظلم کہتے ہیں. تو جب ایک بندہ جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا. لیکن اصطلاح میں ہمارے نزدیک ظلم کرنا ایک انتہائی برا، ناپسندیدہ، ناقابل بیان اور قابل نفرت کام ہوتا ہے، اس کو ہم ظلم کہہ دیتے ہیں. تو نبی کے لیے کوئی ایسا لفظ اور کوئی ایسا جذبہ امتی استعمال نہیں کر سکتا. اس وجہ سے ہمیں لفظ ظلم کے ساتھ ترجمہ ان کے لیے کرنا بے ادبی ہے. اسی طرح جس طرح ہے کہ انہو هو التواب الرحیم، ٹھیک ہے. اگر یہ لفظ تواب بندے کے لیے آئے گا تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا. اگر التواب اللہ کے لیے ہے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. لفظ تو ایک ہی ہے نا، لیکن ترجمہ آپ قرآن میں پڑھیں اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے. اسی طرح لفظ دعا
دعا کے بھی بے شمار معنی ہیں. دعا کا معنی پوجنا بھی ہوتا ہے. دعا کا معنی یہ جو ہم عام لفظ بولتے ہیں دعا کرنا، یعنی التجا کرنا، آرزو کرنا، طلب کرنا، مانگنا، یہ سارے معنی دعا کے ہیں. اور دعا کا معنی پوجنا بھی ہے. اب ہم اگر اس میں کسی سے دعا کروانے یا کرنے کا کہتے ہیں تو کیا ہم اس کے لیے لفظ پوجنا اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. التجا کر سکتے ہیں، آرزو کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے لفظ الصلاۃ یہ جو ہم کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز. یا ایھا الذین آمنوا، وہ آیت کیا ہے جس میں درود پاک پڑھنے کا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یصلون یہ صلاۃ سے لفظ ہے، ٹھیک ہے. اب جو میں نے پہلی آیت پڑھی اس صلاۃ میں صلاۃ کا معنی ہے نماز، اور یصلون علی النبی اس صلاۃ میں صلاۃ کا معنی ہے درود. یہ لفظ صلاۃ ہی ہے، لیکن اب ہم اس جگہ پہ صلاۃ کا معنی نماز نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہوگا کہ یصلون علی النبی کہ اللہ اور فرشتے معاذ اللہ نبی کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، نہیں کر سکتے نا. تو پھر اس کا ترجمہ جو اس کا دوسرا لفظ ہے اس کا معنی درود ہے، تو ہم یہاں پہ درود کریں گے. اور ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہاں پر ہم الصلاۃ کا معنی اگر درود کریں گے تو جملہ غلط ہو جائے گا، یہاں ہمیں اس کا معنی صلاۃ کرنا ہوگا. اور لفظ صلاۃ کے عربی میں 57 سے زیادہ یعنی 60 کے قریب معنی ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا نا کہ 60 میں سے کون سا معنی کہاں لگتا ہے. تو میں اس عزیزہ کو خاص طور پہ یہ سمجھا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کن کا سوال تھا، کہ اس وجہ سے ہم ترجمے کو بدلتے نہیں ہیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ترجمہ بدل رہے ہیں. ترجمہ بدل نہیں رہے، بلکہ یہ ترجمے کے قواعد ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں، علماء نے لکھے ہیں. اور پھر یہ بھی میں نے 2-3 مثالیں دے کر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اس کو جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ الفاظ کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے. جی کہاں پہنچے تھے ہم؟ یہ وجہ اللہ پہ بات ہوئی تھی. اب اسی طرح دیکھیں کہ آپ اگر وجہ ان کا چہرہ معنی کریں تو بتائیں کہ آپ مسلمان رہ جائیں گے؟ اللہ تو چہرے سے پاک ہے، ہاتھوں سے پاک ہے، آنکھوں سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے. تو آپ اس کا معنی چہرہ کر کے، چہرہ سمجھ کے آپ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. تو پھر معنی کیا ہوگا؟ اس وجہ کا مطلب وہی ہے جو اللہ کے علم میں ہے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ ہمارے جیسے چہرے سے پاک ہے. تو معنی کیا ہوگا کہ جہاں کہیں بھی تم تولو اپنا منہ کرو وجہ اللہ فثم وجہ اللہ، تو ادھر ہی تم اللہ کی ذات کو پاؤ گے، اللہ کی رحمت کی توجہ کو پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے. جی ایک مرتبہ صحابہ اکرام سفر میں تھے کہ آدھی رات تھی، سخت اندھیری رات، قبلے کی سمت معلوم نہیں ہو سکی. ہر شخص نے نماز پڑھی، جدھر جس کا دل جم گیا اس نے کہا کہ ادھر ہی قبلہ، اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی. تو صبح کو جب صحابہ نے آپ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تو آپ نے ان کو پھر یہ آیت کریمہ سنائی جو اس وقت اللہ پاک نے نازل فرمائی کہ ایسی صورت اگر آ جائے، جنگل ہو، بیابان ہو، اندھیری ہو، سمندر ہو، جب کہیں اس طرح پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غور و فکر کرے، دائیں بائیں دیکھے، سائے دیکھے، سورج کا رخ دیکھے، درختوں کے سائے کدھر جا رہے ہیں ان کو دیکھے. اور پھر کہیں آبادی میں مسجدوں کے مینار کوئی کچھ ایسی چیز نظر آ رہی ہو تو ان کو دیکھے، اپنی طرف سے غور و فکر کرے اور پھر جدھر دل جم جائے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھے. قرآن نے فرمایا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر ہی اللہ کی رحمت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے کتنی آسان شریعت اللہ نے کتنی گنجائشوں کے ساتھ ہمیں عطا فرمائی ہے. وقالو، اور وہ بولے یعنی یہودی، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بنا رکھی ہے اپنے لیے اولاد. ولد اولاد کو بھی کہتے ہیں مطلقاً، اور ولد بیٹے کو بھی کہتے ہیں، والد نہیں ولد، ولد الف کے بغیر. تو
وہ کہنے لگی کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، یعنی بیٹا بنا رکھا ہے. سبحانہ، اسے تو پاکی ہے، وہ تو پاک ہے. بل لہ، بلکہ اسی کی ملک ہے، ما فی السماواتی و ما فی والارض، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کل لہ، سب اسی کے حضور. قانتون، گردن رکھے ہوئے ہیں یا گردن ڈالے ہوئے ہیں یا جھکے ہوئے ہیں. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. کیوں کہا، اس کا ذکر ہم تیسرے پارے میں پڑھیں گے. اور عیسائیوں کا تو بہت مشہور ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ وہ اللہ کی اولادیں ثابت کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ بل لہ ما فی السماوات والارض، یہ جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے وہ تو سارا ہے ہی اللہ کا. یعنی اللہ مالک ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے. تو جو رعایا ہوتی ہے وہ بادشاہ کے غلام ہوتی ہے. تو شریعت میں جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد باپ کی غلام نہیں بن سکتی. تو جب ساری کائنات اللہ کی غلام ہے تو پھر کوئی اولاد کہاں سے آ جائے گی؟ اولاد تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اولاد اپنے باپ کی غلام نہیں بن سکتی، جبکہ ساری کائنات رب کی غلام ہے، رب کی بندگی میں ہے. تو یہ ضابطہ ہی غلط ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ثابت کی جائے. بدیع السماوات، بدیع کہتے ہیں کریشن کو، ایجاد کو. کوئی چیز جب نئے سرے سے ایجاد کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، اس کو بنانے والے کو کہتے ہیں بدیع. تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ڈیزائن کے، بغیر کسی ماڈل کے، بغیر پہلے کسی نمونے کے ساری کائنات کو بنایا ہے. اس لیے بدیع السماوات، نیا پیدا کرنے والا آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا. وَإِذَا، اور جب، قَضَىٰ امرن، حکم فرمائے کسی بات کا، یقول، تو وہ فرماتا ہے، لہو، اس سے، کیا، کن. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرمائے تو وہ صرف فرماتا ہے کن فیکون. اس کے کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، کائنات وجود میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم والے نہیں تھے، یعنی کہا جاہلوں نے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا، کلام کرتا ہم سے، اللہ، اللہ، او تعطینا، یا پھر ملے ہمیں، آیا، کوئی نشانی. کذالک، اسی طرح، قال الذین، بات کہی تھی، من قبلہم، ان سے پہلے بھی، مثل قولہم، انہی جیسی بات. تشابہت قلوبہم، ایک جیسے، تشابہت ملتے جلتے ہیں یا ایک جیسے ہیں، قلوبہم، ان سب کے دل. قد بینا، ہم نے کھول دی، الآیاتی، نشانیاں، لقوم یوقنون، یقین والی قوم کے لیے. یعنی یہ آج کوئی نئی بات نہیں، جو باتیں یہ کر رہے ہیں ان کے پچھلی قومیں بھی یہی باتیں کرتی آئی ہیں. تو جیسے ان کے بگڑے ہوئے اور گمراہ دل تھے، اسی طرح ان کے بھی بگڑے ہوئے اور گمراہ دل ہیں. گویا کہ جیسے ان کے دل تھے ویسے ہی ان کے دل ہیں. اور یہ کیا تھا؟ یہ ان کے حد درجے کا تکبر تھا، حد درجے کی سرکشی تھی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو نبیوں کے برابر سمجھنے لگے تھے. انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، حق کے ساتھ، بشیراً، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈر کی خبریں دینے والا یا ڈر سنانے والا. اس کا ترجمہ ڈرانے والا نہیں، ڈر سنانے والا یا ڈر کی خبریں سنانے والا، یعنی وہ ڈر کی چیزیں جو اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں ان کے متعلق بتانے والا. ولا تسألوا، اور نہ سوال ہوگا، عن اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کا. یعنی ولا تسألوا، اور تم سے نہ سوال ہوگا دوزخ والوں کا، کہ آپ جب اپنی تبلیغ پوری کر دیں گے، اپنی ذمہ داری پوری کر دیں گے، اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مانیں گے تو پھر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، پھر یہ خود جواب دیں گے. ولن ترضوا، اور
ہرگز نہ راضی ہوں گے ان کا آپ سے الیہود یہودی والنصارى اور نہ عیسائی حتیٰ جب تک کہ نہ تتبع آپ پیروی کر لیں ملتہم ان کے دین کی قل آپ فرما دیجئے ان ہدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت ہوا ہی الہدا ہدایت ہے، یعنی جو اللہ نے ہدایت بھیجی ہے اس کے علاوہ اور کسی چیز کا نام ہدایت نہیں۔ اگر کسی چیز کو ہدایت کہا جا سکتا ہے تو وہ وہی ہے جو اللہ نے بھیجی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر تو اے سننے والے اتبعتا پیروی کرے گا اہواءہم ان لوگوں کی خواہشوں کی بعد الذی اس کے بعد جاءک کہ آ چکا تمہارے پاس من العلم علم، یعنی اگر تمہارے پاس جو علم کتاب روشنی آ گئی، سننے پڑھنے سمجھنے کے بعد بھی ان جاہلوں کی باتوں میں آؤ گے تو پھر تم بھی سن لو ما لک من اللہ نہیں ہوگا تمہیں اللہ سے من ولی کوئی بچانے والا ولا نصیر اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ الذین آتیناہم وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، جن کو ہم نے دی ہے الکتابہ کتاب یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق تلاوتی ہی جیسے تلاوت کرنی چاہیے، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ تم نے تو حق ادا کر دیا، کہ شاندار اور احسن طریقے سے جب کوئی کام سر انجام دیتا ہے اس کے لیے ہم یہ جملہ بولتے ہیں۔ تو جو لوگ اعلیٰ طریقے سے شاندار طریقے سے قرآن کی محبت میں ڈوب کر تلاوت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یتلونہ حق تلاوت، پھر یہی لوگ یہ کہلانے کے مستحق ہیں کہ اولئک یؤمنون بہ وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو اس انداز سے کتاب پڑھتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ اور جو اس کے منکر ہوں یا جو اس کا انکار کرے فَأُولَئِکَ تو وہی لوگ ہم الخاسرون نقصان یا خسارہ پانے والے ہیں۔ قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب یعنی حق ادا کرنا کیا ہے؟ جو ظاہری حق ہے نا، ہم اگر ان کو پورا کرنے لگ جائیں تو باطنی حق ادا کرنے کی اللہ پاک ہمارے اندر خود ہی کیپیسٹی پیدا کر دے گا، باطنی حق خود ادا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے ذمے ہے ظاہری حق ادا کرنا، اور ظاہری حق کیا ہے؟ ظاہری حق یہ ہے کہ سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کیجئے، پھر کوشش کیجئے کہ اگر ایسی جگہ میسر ہو کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ سکیں تو قبلے کی طرف منہ کر کے تلاوت کیجئے، اور بیٹھیں تو یوں سمجھیں کہ کائنات کی عظیم ترین چیز میرے آگے ہے اور کائنات کی حقیر ترین چیز میں ہوں، اور پھر آہستہ ٹھہر ٹھہر کر معنی پہ غور کر کے اور یہ پوری طرح فوکس کر کے کہ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کی کتاب کو دیکھ رہی ہوں، میں اللہ کی کتاب کو پڑھ رہی ہوں، اور جلد بازی کیے بغیر پارے پہ پارا مکمل کیے بغیر کہ رمضان کے بعد ہم کہہ سکیں ایک دوسرے کو کہ میں نے تو 3 قرآن پڑھے، میں نے 4 پڑھے، میں نے 5 پڑھے تو لیا کیا اس سے؟ بات تو یہ ہے 5 پڑھے تو 5 میں سے لیا کیا، 3 پڑھے تو 3 میں سے لیا کیا؟ ہمارا مقصد صرف ان کے سپارے مکمل کرنا نہیں، بلکہ آپ 10 قرآن بھی پڑھیں نا، 10 قرآن بھی اس طرح کہ نہ آپ کو شروع کرنے کی سمجھ آئے نہ ختم کرنے کی، اور اس کے مقابلے میں 10 پارے 10 رکوع ہی اس انداز میں پڑھیں کہ رمضان گزرے تو ان 10 رکوع کا نور آپ کے اندر جگمگ کر رہا ہو، تو سمجھ لو کہ آپ نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ یہاں قرآن مکمل کرنے کی گنتی ہمیں کام نہیں آئے گی، ہمیں قرآن کو سمجھنا اور اس سے محبت کرنا کام آئے گا، اور پھر سب سے بڑھ کے جو پڑھا سمجھا پھر اس کو اپنا لیا، پھر جان جاتی ہے تو جائے، قرآن کے خلاف نہیں کرنا۔ اور سب سے اعلیٰ صورت قرآن پڑھنے کی یہ ہے جب آپ اپنے آپ کو حقیر ترین اور قرآن کو عظیم ترین سمجھیں گے تو ایک نسبت تو قائم ہوگی نا، اپنی کمتری کا احساس
اور قرآن کی برتری کا احساس جب ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ جو نرم دل لوگ ہوتے ہیں نا، جب وہ کسی اللہ کے نیک بندے کو بھی دیکھ لیں نا تو چہرہ دیکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، یہ کیفیت بڑی اچھی ہوتی ہے اور بڑی مبارک کیفیت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ریا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہیں ہم اس کو مان رہے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے اور رب کا کرم کتنا کہ اس نے اپنے مقرب بندے کی ہمیں زیارت کروائی۔ یہ بات میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہے۔ اب جو بندہ ہے، بندہ تو بندہ ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ پورا وہ کلام ہے جو رب کا ذاتی کلام ہے، جو رب کا ذاتی کلام ہے، اور یہ کلام ہمارے سامنے ہے، اور ہم ذرا سوچتے جائیں کہ واہ مولا تیری کیا شان، تیرا کیا کرم اور تیری کیا رحمت کہ تو نے اپنے محبوب کے صدقے سے مجھے اس قابل کر دیا کہ میری آنکھیں تیرا کلام دیکھ رہی ہیں، میری زبان تیرا کلام پڑھ رہی ہے۔ اور یہ سوچ کے بندہ قرآن شریف پڑھے اور روئے، اور خاص طور پہ جب جنت کی بات آئے تب اس لیے روئے کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ میری تو برائیاں، میرے تو بد اعمال اتنے ہیں کہ میں سوچ نہیں سکتی، لیکن یا اللہ تجھ سے امید رکھتی ہوں۔ اور دوزخ کی بات آئے تو پھر صحابہ کرام کو یاد کر کے روئے اس لیے کہ اس عذاب سے میں کیسے بچوں گی۔ آپ بتائیے، یہ کیفیتیں پیدا کر کے جب ہم قرآن پڑھیں گے تو حق ادا ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا نا؟ تو یہ آداب ہے، ظاہری آداب۔ آگے تو قرآن پڑھتے ہوئے رونے کی کوشش کریں، رونا نہ بھی آئے تو رونے والی صورت بنا کے روئیں، اپنے اوپر غم طاری کر کے روئیں، اور غم طاری کر کے رونا تب بھی نہ آئے تو غم طاری کیے رکھیں، اس کیفیت میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہیں۔ اور جتنا اچھا ہو سکے، جتنی کوشش کے ساتھ ہو سکے، آپ قرآن کو اچھے لہجے، اچھی آواز، خوش روحانی سے، اور عربی لب و لہجے جس کے ساتھ ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ عربی لب و لہجے میں قرآن پڑھنا ہمارے لیے لازم اور واجب ہے۔ کہ ہم جو اپنی پنجابی سوریں لگا لگا کے پڑھتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ حرام ہے پڑھنا، یہ پڑھنا حرام ہے، چھوٹا موٹا حکم نہیں ہے۔ قرآن تب تک ٹھیک نہیں پڑھا جائے گا جب تک ہم عربی لب و لہجہ نہیں سیکھیں گے۔ ہم گانے سیکھنے نکلے تو سیکھ لیتے ہیں 6 مہینے لگا کے سیکھ لیتے ہیں نا۔ ہمارے دیہاتوں کی بلکہ چنگڑوں کی لڑکیاں جو بالکل ان پڑھ وہاں چنگڑ خانے سے نکلتی ہیں نا تو اداکار بن جاتی ہیں، وہاں ماڈلنگ بھی سیکھ لیتی ہیں، ڈانس بھی سیکھ لیتی ہیں، گانے گانا بھی سیکھ لیتی ہیں۔ تو کیا ہم پڑھے لکھے مسلمان قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ بتائیے۔ بات صرف یہ کہ وہاں شیطان نے بھوت سوار کیا ہوتا ہے کہ بدکاری اور برائی میں اس حد تک جانا کہ دنیا تمہیں بیٹھ کے سنے، اور یہاں اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں اتری ہوتی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لو ایس عمر 84 کے انچ پڑھ سکنے ہیں۔ یہ سارے آپ بھی بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے نا، تو آپ نہیں پڑھ سکتے تو اللہ نے یہ کب کہا ہے کہ اگر آپ نام بھی پڑھ سکے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ جوان پڑھتا ہے نا جب، تو جوان ہوتا ہے، اس کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ہمت ہوتی ہے، زیادہ سمجھداری ہوتی ہے، تو وہ زیادہ جلدی سیکھ بھی لیتا ہے، پڑھ بھی لیتا ہے۔ لیکن بوڑھا بندہ وہ بیٹھتا ہے، ایک بڑھاپا، ایک کمزوری، زبان کمزور، زبان موٹی ہو گئی، سمجھ کمزور ہو گئی، اب وہ کوشش بھی کرتا ہے تو بڑی مشکل سے کبھی جوڑ کر کے پڑھتا ہے، کبھی 4 بار اٹک کے لفظ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک فرماتا ہے کہ اے میرے بوڑھے بندے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ میں تجھے کتنے پیار سے اس انداز میں دیکھ رہا ہوں، جوانوں کو 1 ثواب دوں گا، تجھے 2 ثواب دوں گا۔ تو عزیزات محتشم، یہ ظاہری آداب میں نے بتائے ہیں، آپ ظاہری پہ عامل ہو جائیں، اللہ نے زندگی دی تو کبھی باطنی بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آپ وعدہ کر لیں، ارادہ کر لیں، کوشش کے لیے تیار ہو جائیں کہ آئندہ جب بھی قرآن پڑھنا ہے ان باتوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں۔ تو بس آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آج پارہ مکمل نہیں ہوا، آج ربع مکمل نہیں ہوا، نہیں، 2 ہی آیتیں پڑھ لیں، 4 ہی پڑھ لیں بس، لیکن اس طرح پڑھیں کہ آپ پڑھیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے، آپ کی روح خوش ہو جائے۔ یا بنی اسرائیل، یہ کون ہے؟ واقفیت ہو گئی ہے نا آپ کو ان سے؟ اب یہ کون ہے؟
بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اب ہم اس کا ترجمہ یہی کریں گے، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، کیونکہ اب ہمیں تعارف ہو چکا، لفظ کا پتہ بھی چل چکا. اذکروا، ماشاء اللہ، نعمتی اللتی، یہ ساری پوری وہی آیت ہے جو ہم 2 دفعہ پیچھے پڑھ چکے ہیں. انعمت علیکم، بولیے بولیے ماشاء اللہ، یاد کرو میرا وہ احسان یا میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین، سارے جہان والوں پر. وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلہ ہوگی، نفس، کوئی جان، عن نفس شیئا، کسی جان کا کچھ بھی، ولا یقبل منہا، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے، عدل، کوئی فدیہ یا بدلہ، یا نہ لے کر چھوڑا جائے گا اسے کوئی بدلہ، ولا تنفعها، اور نہ نفع دے اسے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، ان یہودیوں کو جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا وہ ہمیں قیامت میں چھڑا لیں گے. وہ بڑا فخر کرتے تھے اپنے اوپر اور یہ کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولادیں ہیں تو ہمارے بزرگ ہمیں قیامت میں کوئی عذاب نہیں ہونے دیں گے اور ہمیں وہ چھڑا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اس آیت میں کہ اس بھول سے نکل جاؤ کہ کوئی قیامت میں تمہیں چھڑا لے گا یا تمہاری کوئی سفارش کرے گا یا تمہارا کوئی فدیہ دے گا اور ہم وہ بدلہ قبول کر کے تمہیں چھوڑ دیں گے. قطعاً ایسا نہیں ہوگا اور نہ کسی قسم کی تمہاری وہاں مدد ہوگی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَإِذِ، اور جب آزمایا، ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے، بِکَلِمَاتٍ، کچھ یا چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے وہ پوری کر دی یا پوری کر دکھائیں. قال، فرمایا اللہ نے، انی جاعلک، میں بنانے والا ہوں تجھے، للناسی، لوگوں کا، امامہ، پیشوا. قال، عرض کی ابراہیم نے، ومن ذریتی، اور میری اولاد سے، یعنی پوچھا صرف مجھے اے اللہ تو امام بنائے گا یا میری اولاد کو بھی شرف دے گا. قال، اللہ نے فرمایا، لا ینالو، نہیں پہنچتا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو. یعنی جو تمہاری اولاد میں سے نیکوکار اور تیری راہ پہ رہے گا اس کو تو ہم اس راہ پہ قائم رکھیں گے، اور جو ظالم ہو گیا، نافرمان ہو گیا، اس کے لیے ایسا کوئی عہد نہیں ہوتا. یہ جو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کا لقب عطا کیا نا، خلیل اللہ، گہرا دوست، تو یہ کیسے ملا؟ اللہ نے فرمایا کہ بہت بڑی بڑی باتوں میں ابراہیم کو پہلے آزمایا گیا اور ابراہیم ہر آزمائش میں پورے اترتے گئے. یہ ابراہیم ہی تھے نا جن کو اسماعیل کی قربانی سے آزمایا گیا، یہ ابراہیم ہی تھے نا جن کو نمرود کے چیخے میں ڈال کے آزمایا گیا، لیکن وہ ہر جگہ پہ ثابت قدم رہے. تو اللہ نے کہا کہ اے نبی، اے ابراہیم، اب تو میرا خلیل بن گیا ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے بنایا، البیتا، اس گھر کو، مسابتاً، جمع ہونے کی جگہ، للناسی، لوگوں کے لیے، وامنا، اور امن، یعنی امن کی جگہ اور جمع ہونے کی جگہ، واتخذوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم، کھڑے ہونے کی جگہ کو ابراہیم کی، مصلی یعنی نماز کی جگہ. یہ کون سی جگہ ہے؟ جو کعبے کے پاس آج بھی مقام ابراہیم کے نام سے ایک گنبد کھڑا ہے. وعہدنا، اور ہم نے تاکید فرمائی یا تاکیدی عہد لیا، الی ابراہیم،
ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل سے ان طہرا، اس لفظ کو ان طہرا نہیں پڑھنا، ان طہرا الف کے ساتھ، کہ خوب ستھرا کرو، بیتیا میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں، والرکع اور رکوع کرنے والوں، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ وعدہ ابراہیم اور اسماعیل سے لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ پتھر جس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی، اللہ رب العزت نے اس کو کیا شان عطا فرمائی، فرمایا کہ یہ جس پتھر پہ میرا نبی کھڑا ہو کر میرا گھر بناتا رہا اور میرے نبی کے قدموں کی نسبت اس پتھر کے ساتھ ہو گئی، اب اس پتھر کو نماز کی جگہ بنا لو، یعنی اس کے قریب جا کے جب میری بندگی کرو گے تو اس کی نسبت کی وجہ سے تمہاری نمازیں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک لطیف خوبصورت حقیقت پر مبنی بات جو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کو پاک کروایا، اور پھر کعبے کے صحن میں، حرم کعبہ میں کئی بت اور کئی اور چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آنے والے ہر زمانے میں جو مطاف چھوٹا ہو رہا تھا اور اس کو بڑا کیا جا رہا تھا تو چیزیں ہٹائی جا رہی تھیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے گھر بھی وہاں سے ہٹا دیے گئے اور بہت ساری نشانیاں وہاں سے ہٹا دی گئی، اور اس کے علاوہ صفا مروہ پہ جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو ہٹا دیا گیا، لیکن ایک پتھر، بت بھی پتھر کے تھے اور چیزیں بھی پتھر اور مٹی کی بنی ہوئی تھی، سب چیزیں ہٹا دی گئی۔ آج وسیع سے وسیع ترین کعبے کا مطاف ہو گیا اور میلوں تک جو حرم کعبہ ہے وہ پھیل گیا، لیکن مقام ابراہیم وہاں کا وہاں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس پتھر پر اللہ کے خلیل کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ پھر کہا کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب عرض کی ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، اجعل ھذا بلدا، تو بنا دے یا کر دے اس شہر کو آمینہ، امن والا، وارزقہنہ، اور عطا کر یا دے رزق اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں سے، من آمن منہم جو ان میں سے ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ قال اللہ نے فرمایا، ومن کفر اور جو کافر ہوا، فأمتعہ قلیلا تو اس کو تھوڑا برتنے کو دوں گا، یعنی دوں گا اسے بھی لیکن تھوڑا دوں گا، ثم اضطرہ پھر اس کو مجبور کروں گا، الی عذاب النار دوزخ کی آگ کی طرف، وبئس المصیر اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یہ اس وقت جب نیک کام کیا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی نیکی کریں نا تو نیکی کے بعد کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اذان سننے کے بعد دعا کرتے ہیں، اور کوئی بھی صدقہ کریں، خیرات کریں، کوئی نیکی کا کام کریں، کسی کی مدد کریں، آپ اس کے فوراً بعد اللہ سے دعا کریں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، بہت نیک کام کیا، فوراً پیچھے دعا کی، اور دعا کس کے لیے کی؟ آنے والی نسلوں کے لیے۔ کیا کہا کہ مولا ان کو وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، آپ کی توجہ روحوں کی طرف تھی کہ جو نسلیں یہاں آباد ہوں گی ان کو پھلوں سے روزی دینا۔ جتنے لوگ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں کیسے کیسے پھل دیکھتے ہیں مکہ میں اور پھر مدینہ میں بھی، اللہ پاک کہاں کہاں سے سال کے چاروں موسموں میں وہ پھل وہاں پہنچاتا ہے، اور کبھی مارکیٹ سے پھل غائب نہیں ہوتے۔ جس طرح آپ دیکھیے اب ہماری مارکیٹ میں سردیوں کے پھل ہیں، ایک بیچارہ مالٹا رہ گیا، وہ بھی انجیکشن لگا کے تو اس کو ریڈیو پہ رکھا ہوا ہے، اور اب جب مزید آگے گرمی آ جائے گی تو اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا، اور ساری سردیوں میں پورا ملک آپ کہیں چھان ماریں آپ کو آم کا ایک دانہ بھی نظر نہیں آتا، اور مکہ میں جس موسم میں مرضی چلے جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس شان سے قبول ہوئی ہے کہ آپ ہر موسم میں جا کے ہر پھل وہاں کھا سکتے ہیں۔
وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم القواعد، بنیادیں، من البیت، اس گھر کی، واسماعیل، اور اسماعیل، دونوں مل کے بنا رہے تھے نا، تو دونوں کا ذکر ہوا۔ اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، انک انت، بے شک تو ہی، السمیع العلیم، سنتا جانتا ہے۔ انک، اس کے اندر جو کاف آتا ہے نا، اس کا مطلب تو ہوتا ہے، یا آپ یا تو، اور انتا کا معنی بھی تو ہوتا ہے۔ جب دو مرتبہ یہ ضمیر آ جاتی ہے نا، یعنی کا معنی بھی تو اور انتا کا بھی، تو پھر اس کے اندر تاکید آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تو ہی، کیا ہوتا ہے؟ جی، ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب اور کر دے ہمیں، مسلمین لکا، اپنے حضور گردن رکھنے والے یا گردن جھکانے والے، اپنے حضور یعنی تیرے حضور، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتاً مسلمۃ لک، ایک امت جو تیری فرما بردار ہو، وارنا، اور ہمیں بتا یا سکھا، مناسکنا، قاعدے یا طریقے ہماری عبادت کے۔ مناسک وہ طریقے ہوتے ہیں جو عبادت اور ریاضت اور بندگی کے طریقے ہوتے ہیں، جیسا لفظ بولا جاتا ہے کہ مناسک حج، وہ عبادت کے طریقے ہیں۔ وتوب علینا، اور توبہ قبول کر ہماری۔ اب یہ دیکھیے، یہ تب کا لفظ آیا، تو اگر اللہ فرمائے بندے کو تب، تو اس کا مطلب ہوگا تو توبہ کر، اور ہم کہہ رہے ہیں تب، تو اس کا مطلب ہے تو توبہ قبول کر، علینا ہماری، انک انت، بے شک تو ہی، التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور بھیج، فیہم، ان میں، پھر میں نے کہا کہ ان میں کن میں؟ اب دیکھیں نا، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو میں کسی سے بات کروں تو میں کہوں کہ ان لوگوں کی یہ بات ہے، تو بات سمجھی جائے گی نا کہ بھی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو جس وقت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں تو وہاں تو نام و نشان نہیں کسی چیز کا، تو آپ فرما رہے ہیں فیہم، ان میں۔ یہ کیسا نکتہ ہے کہ اللہ کا نبی قیامت تک یہاں آ کے آباد ہونے والوں کو ان کے نام و نشان سے بھی پہلے دیکھ رہا ہے کہ یہاں کون لوگ آ کے آباد ہوں گے، یا ہماری اولادیں آباد ہوں گی، یہاں نبی کے غلام آباد ہوں گے، اور پوری دنیا سے لوگ یہاں آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اس وقت ان روحوں کی طرف متوجہ ہو کر اور اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھتے ہوئے وہ دعا کر رہے ہیں، کیا کر، اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو، جو تلاوت فرمائے، علیہم، ان پر، آیاتی کا، تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو سکھائے کتاب، والحکمت، اور حکمت، حکمت کا مطلب ہوتا ہے پختہ علم، پختہ علم جو ظاہر و باطن دونوں کو لیے ہوتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب ستھرا کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ، بے شک تو ہی، العزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے۔ قربان جائیں، یہ وہ دعا ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم کی ولادت کے لیے دعا کی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم نے ہمارے اور کائنات کے نبی کا میلاد پڑھا تھا۔ اس وقت آپ نے جس پتھر پر کھڑے ہو کے دعا کی، اس پتھر کو یہ شان ملی کہ نہ تو مصطفیٰ کا نام قیامت تک کوئی مٹا سکے گا، نہ ابراہیم کے اس پتھر کو کوئی اٹھا سکے گا جس پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ کے میلاد کی بات کی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَن، اور کون، یرغبو، منہ پھیرے، عن مِّلَّةِ، دین سے، ابراہیم، ابراہیم کے، یعنی ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے، اللہ، سوائے، من، اس کے، صفیہ نفسہ، جس کا دل ہی بے وقوف ہے، جس کا دل ہی احمق ہے، یعنی کوئی دل کی بیماری والا ہی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرے گا
جس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ تو اس دین کا انکار نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ اور بے شک اصطفیناہ ضرور ہم نے چن لیا اس کو، چن لیا، چننا کیا ہوتا ہے؟ سلیکٹ کر لینا، پسند کر لینا، منتخب کر لینا۔ کہا کہ بے شک ہم نے اسے چن لیا فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور بے شک وہ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ ضرور ہمارے قرب والے یا نیک بندوں میں ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ جبکہ فرمایا اس سے، ربہ اس کے رب نے، اسلم اطاعت کر یا گردن رکھ۔ گردن رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینا۔ سر تسلیم خم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو محبوب کے سپرد کر دینا۔ تو اسلم خود سپردگی کر یا اطاعت کی گردن رکھ۔ قال اسلمت عرض کی میں نے گردن رکھی، لرب العالمین اس کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ووصى بها اور وصیت کی اسی دین کی، ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب نے۔ یعقوب کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا نالج بھی ہوتا جانا چاہیے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تو مصطفیٰ کریم تشریف لائے، اور باقی جتنے بنی اسرائیل کے نبی ہیں وہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آگے پیدا ہوتے رہے۔ اور حضرت اسماعیل کی اسپیشلٹی اللہ نے رکھی کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو حضرت اسحاق تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور پھر آگے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو حضرت ابراہیم کے پڑپوتے بنتے ہیں۔ یاد رہے گا؟ جی انشاءاللہ۔ یا بنیا انہوں نے جو وصیت کی تو کیا کہا؟ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا، یا بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے، الدین دین، یہ دین، فلا تموتن تو تم نہ مرنا، الا مگر وانتم مسلمون مسلمان ہو کر۔ ام کنتم یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنا رہا ہے ان یہودیوں کو۔ یہ یہودی کہتے تھے نا کہ ہم نبیوں کے پیروکار ہیں تو ہم بڑے معزز ہیں، اور ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں یہی راستہ ٹھیک ہے، اور قیامت میں ہمارے بڑے ہمیں بچا لیں گے۔ تو اللہ نے ان کو لاجواب کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ ابراہیم نے خود اور یعقوب نے آگے اپنے اولادوں سے، ان سب نے تو دین اسلام کی تلقین کی ہے کہ وہ دین اسلام پہ قائم رہیں، اور جو دین وہ نبی لے کے آئے ان کی اولادیں ان پہ قائم رہیں۔ تو تم تو وہ راستہ چھوڑ چکے ہو، تم تو ان کی اطاعت میں ہو ہی نہیں، تو پھر تم کس طریقے سے یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم نبیوں کے دین اور نبیوں کے راستے پہ ہیں؟ یہاں پر اس آیت کریمہ سے جو بات ہمیں سمجھنے والی مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبیوں کی وصیت سے یہ پتہ چلا کہ ہر صاحب ایمان کو مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو بہترین وصیت کر کے دنیا سے جانا چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی موت سے پہلے اپنی اولادوں کو جمع کریں اور جس صحیح دین پر وہ چل رہے ہیں اس دین پہ قائم رہنے کی وصیت کریں۔ دیکھیے کہ یہ اللہ کے نبی اپنی اولادوں کو وصیتیں کر کے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں وصیت کرنے کا رواج تو بڑی دور کی بات ہے۔ جب کوئی بندہ نظر بھی آ رہا ہو نا کہ اب یہ چند سانسوں کا مہمان رہ گیا ہے، اور وہ بندہ کوئی بات کرے کہ میں مر جاؤں تو یہ کرنا، تو کیا ہوتا ہے؟ پاس والے کھڑے ہو کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے، نہ 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 خیری صلی اللہ تو انصیب دے، تسی ٹھیک ہو جاؤ۔ یعنی تو اللہ ٹھیکہ ختم نہیں ہو سکتا دنیا تو مرنے کی بات ہی نہیں کریں آپ۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ سب چیزیں ہماری جہالت کی پیداوار ہیں۔ اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی، اللہ کی حدیث ہمیں یہ سب بتاتے ہیں، اور خود صحابہ کرام کا فرمان ہے کہ جب وصیت کا حکم آیا تو ہماری حالت یہ تھی کہ ہم وصیتیں لکھ کے رات سونے سے پہلے اپنے سرہانوں کے نیچے رکھ کے سوتے تھے۔
وہ لوگ اتنے موت کے لیے تیار ہوتے تھے، اور آج ہم لاغر سے لاغر بندے کو بھی یہ بات نہیں کہنے دیتے کہ نہ آپ تو مرنے کی بات ہی نہ کریں، پیچھے لڑنا مرنا تو ہے ہی ہے، ہم نے وہ سارا کچھ کر لیں گے۔ تو سامعین محتشم، ہمیں قرآن سے یہ سبق مل رہا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو بٹھا کر نیکی کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، صراط مستقیم کی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غلامی کی وصیت کر کے مریں، تاکہ جب قیامت میں اللہ اس کے رسول کے حضور پیشی ہو تو وہاں جا کے یہ لوگ سرخرو ہوں کہ یا اللہ ہم بھی دنیا پہ تیری راہ پہ چلتے رہے اور اولاد کو بھی وصیت کر کے آئے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ تو مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھے ادب جو اولاد کو سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے، ان کے اندر یہ بھی ہے کہ ماں باپ اپنی زندگی میں بچے کو دیندار بنائیں، متقی بنائیں، پرہیزگار بنائیں، اور اس سے زیادہ اچھا عطیہ اور اس سے زیادہ اچھی دولت اولاد کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو خود اولاد کو بھی دونوں جہانوں میں کام آئیں گی اور ماں باپ کو بھی کام آئیں گی۔ اور اسی طرح ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو صحیح عقائد پر قائم رکھیں، صحیح عقائد کا درس دیں، اور صحیح العقیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی زندگی میں ان کو عادت ڈالیں۔ ام کنتم شہداء، اب اللہ ان سے سوال کروا رہا ہے یہودیوں سے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم نبیوں کی اولادوں پہ ہیں، تو تم کیا اس وقت حاضر تھے؟ اس حضر، جب آئی تھی یعقوب کو الموت، موت، یعنی تم تو آج اس وقت مدینہ میں موجود ہو نا، تو صدیوں پہلے جب تمہارے باپ یعقوب کو موت آئی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا، اپنی اولاد کو کس راستے پہ چلنے کا حکم دیا تھا؟ تم اس وقت موجود تھے جو آج تم یہ دعوے کر رہے ہو؟ سنو، اس قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میری زندگی کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے راستے پہ چلو گے؟ قالو، تو وہ بولے نعبد الہک، اے باپ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود و الہ آبائی کا، اور اس معبود کی جو آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا الہً واحدہ، ایک ہی معبود تھا، اور وہ معبود کون ہے؟ اللہ پاک۔ انہوں نے جو ان کی اولاد اور ان کے بیٹے اس وقت تھے، انہوں نے تو یہ جواب دیا تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب اللہ کے فرما بردار ہیں اور اس کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی، لہا ان کے لیے، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ، اور اے مدینہ کے یہودیوں اب تم ان کو کیش نہیں کروا سکتے، بلکہ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ما وہی ہوگا کسبتم جو تم کماؤ۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر ہمارے بزرگ نیک، متقی، اللہ کے ولی، عالم، فاضل، مفتی ہوں اور ہم پرلے درجے کے جاہل اور نافرمان ہوں، تو ہمارے بڑوں کی بزرگی ہمیں اس صورت میں کبھی نہیں بچا سکے گی۔ ہاں، اگر آپ نے ان کی لاج رکھی، ان کے راستے کو اپنایا اور ان کے طریقے پہ چلے، ان کی عزتوں کا اور دین کی عزت کا خیال رکھا، تو پھر تمہیں اچھی نسبتیں اس طرح فائدہ دے گی کہ قرآن فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ جن نیک ماں باپ کی اولادیں نیک ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے بھی انہیں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ وَقَالُوا، اور کتابی بولے، کونو ہودن، یہودی ہو جاؤ، او نصارا، یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدو، تو ہدایت پاؤ گے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے مدینہ کے یہودی سردار اور نجران کے جو عیسائی تھے ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی تو ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قل، آپ فرما دیجئے، بل ملت، بلکہ دین ابراہیم کا حنیفہ،
ہر باطل سے جدا ہے، یعنی پاک صاف ہے۔ سچا دین ابراہیم کا دین ہے جس پر چلنے سے آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخروئی نصیب ہو سکتی ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولو، اس طرح کہو، آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو اترا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور جو اترا ابراہیم کی طرف، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ، اور جو اترا یا جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون، اور جو عطا کیے گئے دوسرے نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں فرق کرتے، بین احد، کسی ایک میں، منہم، ان میں سے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ ہی کے حضور جھکے ہوئے یا گردن رکھے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ بھی آمنوا، ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تو وہ ہدایت پا گئے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ تو صرف ضد ہی ضد میں ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو عنقریب کفایت کرے گا انہیں اللہ، یا ان کی طرف سے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کس کا سب سے اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغۃً، رنگ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی پوجا یا عبادت کرنے والے ہیں۔ رنگ کیوں کہا گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ مثالوں سے باتیں سمجھاتا ہے نا، تو رنگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو چیز کی شناخت کو بدل دیتی ہے، اس کے شیڈ کو، اس کی حیثیت کو بدل دیتی ہے۔ سفید کپڑا ہے، آپ اس کے اوپر سرخ رنگ چڑھا دیں، ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ زرد رنگ چڑھا دے، ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ بلیک چڑھا دے، ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ تو جس طرح رنگ کپڑے کے اندر سرایت کرتا ہے نا، تو اس کے باہر کو بھی بدل دیتا ہے اور اندر کو بھی بدل دیتا ہے۔ دیکھیں نا، سامنے کپڑا نظر آیا سرخ رنگ کا، آپ اس کو پھاڑیں، اندر کیا ہے؟ بولے نا، اندر کیا ہے؟ سرخ رنگ۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اندر دھاگے سفید ہے اور اوپر سرخ ہے، اندر بھی سرایت کر گیا اور باہر بھی سرخ رنگ ہے، اندر باہر اس نے اپنا اثر قائم کر دیا۔ تو اسی طرح مسلمان وہ ہے جس کے اندر باہر اسلام کا رنگ سرایت کر جائے۔ اور پوچھا گیا ہے کہ دنیا کے جتنے رنگ ہیں آپ ان کو دیکھیں، وہ جتنے بھی مضبوط ہوں وہ کچے رنگ ہیں، ایک نہ ایک وقت میں جا کے وہ خراب ہو جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، ان کے شیڈ خراب ہو جاتے ہیں، کلرز بدنما ہو جاتے ہیں۔ لیکن وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے جو کبھی خراب ہونے والا نہیں، کہ وہ جس پہ چڑھتا ہے اس کے ظاہر و باطن کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو پھر اے لوگو، تمہیں اللہ ہی کی عبادت کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا چاہیے۔ جب یہ رنگ چڑھ جائے گا تو پھر کبھی تمہیں کسی اور رنگ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ قل، آپ فرما دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو، حالانکہ وہ، ربنا و ربکم، ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، ولنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے، یعنی ہمارا کرنا ہمارے ساتھ، تمہارا کرنا تمہارے ساتھ، ونحن لہ مخلصون، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ کہ جب تک انسان خالص نہیں ہوگا اس وقت تک اسے دین کی برکتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ ام تقولون، بلکہ تم تو یوں کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق
اور یعقوب والاسباط اور ان کے بیٹے کانوا ہودن اور نصارا کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی. یعنی یہ الزام لگاتے تھے ان نبیوں پر بھی کہ ہم ان کے دین پر ہیں تو وہ اسی دین پہ تھے جس پہ ہم ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ قل اے حبیب آپ ذرا ان سے پوچھئے اانتم اعلم کہ تم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا پھر اللہ. ومن اظلم اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے ممن کتم جو چھپائے شہادتاً گواہی عندہ من اللہ جو اس کے پاس جو چھپائے گواہی اپنے پاس من اللہ اللہ کی. وما اللہ بغافل اور اللہ نہیں بے خبر عما تعملون تمہارے کرتوتوں سے یا تمہارے اعمال سے. یعنی یہ تم ساری گواہیاں توریت اور انجیل کی چھپا کر اللہ پر اور نبیوں پر الزام تراشی کر رہے ہو تو ذرا یہ سوچ لینا کہ زیادہ تم درست جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے. جب اللہ زیادہ جانتا ہے تو پھر اللہ تو تمہارے کسی کام سے بے خبر ہے ہی نہیں. تلک امۃ